أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا هشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 71 اور 72 اور 73 کا ترجمہ دیکھنا ہے، اور اس سے پیچھے ہم نے 4 سے 5 آیتوں کا صرف ترجمہ کیا تھا اور ان کی تفسیر آج کی مجلس پر موقوف رکھی تھی، کیونکہ واقعہ ایک ہی ہے اور واقعے کے اندر ترتیب بھی اللہ رب العزت نے مصلحتوں کی وجہ سے واقعے کے اندر ترتیب آگے پیچھے فرمائی ہے، تو اس لیے تمام آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سامنے آنے کے بعد تشریح اور تفسیر جو ہے وہ عرض کرنی تھی۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، واقعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے گائے ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے، تو وہ اس حکم کو مان لینے کے بجائے اس میں غیر ضروری سوالات شروع کر دیتے ہیں، اور وہی سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آخری مرتبہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھیں یہ کون سی گائے ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے گا، یہ یقیناً کوئی عجیب و غریب قسم کی گائے ہوگی، یہ عام معمولی گائے نہیں ہو سکتی، تو ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب آخری مرتبہ سوال کرنے میں انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بھی بولا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں صحیح بات سمجھ آ جائے گی۔ بس انشاءاللہ کی برکت تھی کہ اب جو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا تو اس جواب کے آنے کے بعد انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلی آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال کہا یعنی موسیٰ نے، کہا اس نے یعنی موسیٰ نے، انہو بے شک وہ یعنی کہ اللہ، بے شک وہ اللہ یقول فرما رہا ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے، انہا بے شک وہ ہوگی بقرۃ ایک گائے، لا ذلول جس سے کام نہ کرائے گئے ہوں، لا ذلول جس سے مشقتیں اور کام نہ کرائے گئے ہوں، تثیر الارض کہ زمین کی کے حل میں جوتی جاتی ہو، زمین کے حل میں جوتی گئی ہو، ایسا نہ ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ایسا ہو کہ رہٹ پر کھیتی سیراب کرنے کو باندھی گئی ہو۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بہت بڑا پہیا بناتے تھے، اس پہیے میں بالٹیاں باندھ دیتے تھے چمڑے کی، یا عام طور پہ چمڑے کی ہوتی تھی، تو اس کو رہٹ کہتے ہیں، اور پھر وہ ایک جانور ایک اس میں سے ڈنڈی نکال کر لمبی اور جانور کی کمر پہ باندھ دی جاتی اور جانور کو پھر چلایا جاتا، تو جانور کے گھومنے سے وہ پہیا گھومتا اور اس پہیے میں سے بالٹیاں پانی کے اندر ڈوب کر واپس نکلتی تو پانی بھر جاتا، اور پھر دوسری طرف جو ہودی بنی ہوتی تھی اس میں پانی گرتا۔ تو یہ رہٹ کی گائے یا ہل کی گائے نہ ہو، اس سے مزدوری کا کام نہ کرایا گیا ہو۔ مسلمہ سالم ہو، کوئی کمی نہ ہو اس کے اندر،
لا شیعۃ فیہا، اور نہ ہی اس کی کھال پہ، اس کے جسم پہ کوئی داغ ہو۔ بعض دفعہ جانوروں کو داغ لگا دیا جاتا ہے لوہا گرم کر کے، علاج کے طور پر بھی، اور کبھی کبھار نشانی کے طور پر، کہ بھئی گاؤں میں جس آدمی کے جانور کے پیچھے والے الٹے پاؤں پہ نشان ہوگا جس جانور کے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ فلاں کا ہے، اور جس جانور کے اگلی ٹانگ میں اندر کی طرف گھٹنے سے اوپر ہوگا تو سمجھ جاؤ یہ فلاں کا ہے۔ تو وہ دیہات میں لوگ اپنی نشانی لگاتے رہتے ہیں، تو اس کے جسم پہ کوئی داغ نہ ہو، نہ تو مزدوری کی وجہ سے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی داغ ہو۔ لا شیعۃ، کوئی داغ نہ ہو، فیہا، اس گائے میں، قالو، بولے وہ، یعنی کہ یہود، بنی اسرائیل کے یہودی کہنے لگے، الانا، اب، جئتا، تو لایا، بالحق، حق بات، ہاں اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیسی گائے چاہیے۔ الانا، اب، جئتا، تو آیا، بالحق، ساتھ حق کے، مطلب اب تو نے واضح اور حق بات کر دی، اب ہمیں سمجھ آ گیا۔ فذبحوها، تو انہوں نے وہ گائے ذبح کی، مطلب پہلے تلاش کی، ڈھونڈی، پھر جب مل گئی تو ذبح کی۔ وما کادو، اور لگتے نہ تھے، یفعلون، کہ وہ ذبح کریں گے۔ جس طرح وہ سوال کے اوپر سوال چڑھائے جا رہے تھے، حرکتوں سے تو یہ لگتا تھا کہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے آخر میں ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اسی واقعے کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو وہ وقت، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اور جب کیا مطلب، یاد کرو وہ وقت کے جب، قتلتم، قتل کر دیا تم لوگوں نے، نفسن، ایک جان کو، ایک جان کو، فدارأتم، پھر لگے ایک دوسرے پر ڈالنے، پھر ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، فیہا، اس جان کے بارے میں جس جان کو قتل کیا گیا تھا، واللہ، اور اللہ نے، مخرجن، اور اللہ تھا، مخرجن، نکالنے والا، اللہ تھا کھولنے والا، بات کو سامنے نکال کر لانے والا، ما، وہ بات کہ جو، تم لوگ تھے، تکتمون، چھپاتے، جس بات کو قتل کرنے والے چھپا رہے تھے، اللہ نے وہ بات سامنے لانی تھی۔ فقلنا، تو کہا ہم نے، نون الف زبر نا، ہم نے، تو کہا ہم نے، اضربوہ، لگاؤ، لگاؤ، ہلکا سا لگا دو یا مار دو، ہلکا سا، اضربوہ، مار دو اس قتل ہوئے بندے کے اوپر، اس میت کے اوپر، اس لاش کے اوپر، ببعضھا، اس گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا، لگا دو اس قتل ہوئے بندے کی لاش پر، ببعضھا، اس گائے کے گوشت کا بعض ٹکڑا، کوئی ٹکڑا، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ، الموتى، سارے مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم لوگ، تعقلون، عقل سے کام لو، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، سوچو۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا، آیت نمبر 73 تک۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کی عمر ذرا بڑی تھی، لیکن مرنے کے کوئی آثار سامنے نہیں آ رہے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ فٹ فاٹ، تو بندے کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ مرے گا، یہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ تو ابھی بھاگا پھر رہا ہے۔ اور
پروفائل ان صاحب کی یہ تھی کہ ان کی ایک لڑکی تھی جس کی انہوں نے شادی کرنی تھی، اور ان کا ایک بھتیجا تھا، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی رشتہ دار جو چھوٹوں میں ہو جو وارث بنے ان کے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس بھتیجے کو بڑا انتظار تھا کہ یہ فوت ہو تو اس کی دولت میرے پاس آئے تو میں اڑاؤں، لیکن وہ صاحب تھے کہ وہ نہ مرنے کی کوئی نشانی ان کے جسم پہ ظاہر ہوتی تھی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے خود بیٹے اس سے بھتیجے سے کہا کہ بھائی میں تیری شادی کر دیتا ہوں اپنی بیٹی سے۔ تو بھتیجے نے بے چینی میں کچھ عرصہ گزارا، لیکن آخر میں فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کرنے کے 3 فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے مال کی وراثت مجھے ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا، ظاہر ہے پھر والی وارث میں ہوں گا، تو والی کی پھر مرضی ہوتی ہے کہ لڑکی کی شادی کہیں اور کرے یا اپنے ساتھ کر لے، تو وہ شادی ہو جائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مقتول کی طرف سے مقدمہ دائر بھی میں ہی کرنے جاؤں گا۔ بھئی میرے چاچے کو مارا ہے، بھئی قاتل ڈھونڈ کے دو۔ قاتل کسی پہ الزام ڈال دیا گیا تو وہ صلح کرے گا، کہے گا بھئی میری جان چھوڑو، یہ اتنے پیسے لے لو، تو وہاں سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ تو اس قسم کے فائدے سوچ کر اس نے اپنی پلاننگ کے حساب سے چاچا کو قتل کر دیا، اور ایسا انتظام کیا کہ لاش جو برآمد ہوئی وہ دوسرے گاؤں سے برآمد ہوئی۔ لاش جو ہے وہ دوسرے گاؤں سے برآمد ہوئی، تو اب ظاہر ہے جس کے گھر کے پاس جن کی گلی میں لاش ہے انہی سے پوچھا جائے گا، تو ان لوگوں پر اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب یہ کیس بن گیا، اور دونوں گاؤں کے لوگ غصے میں آ گئے، اور جنگ اور قتل و قتال کا خطرہ پیدا ہوا۔ تو کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ آپس میں لڑنے سے پہلے ایک کام کر لو، نبی موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اپنا مسئلہ پیش کرو اور ان کو بتاؤ تمہیں جو بھی پریشانی ہے۔ تو یہ جاتے ہیں اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بندہ کہتے ہیں جی میرے چاچے کا قاتل پتہ چل جائے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور یہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ جی اس کو منع کریں، یہ ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، ہم نے کسی نے نہیں مارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی چلو قاتل کا پتہ کرنا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کوئی گائے ذبح کریں، اور اس گائے کی کوئی بوٹی، کوئی گوشت کا ٹکڑا اس لاش کے اوپر مار دیں، لگا دیں، تو وہ پتہ چل جائے گا قاتل کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات قاتل کا پتہ کرنے کا یہ بہت ہی انوکھا سا طریقہ ہے، لیکن جب اللہ پر ایمان ہو اور نبی کے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر اپنی عقل، اپنی سمجھ نہیں جھاڑنی چاہیے۔ ابھی تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، تم نبی کے پاس آئے ہو، نبی نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ کا حکم تمہیں سنایا ہے، تو تمہیں بس یہ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد تمہیں نہ پتہ چلے تو پھر کہنا۔ اب لیکن انہوں نے وہ سوالات سارے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو بدتمیزی کی انتہا کہ اپنے نبی سے یہ کہنے لگے کہ مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، جہاں مسئلہ اللہ کے حکم کا آ جائے وہاں مذاق تو جاہل ہی کوئی کرے گا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں، یہ مذاق کا کوئی ٹائم ہے؟ میں تم سے کیوں مذاق کروں گا؟ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے کہ اللہ اور رسول کی شریعت جب بیان کی جائے، اللہ رسول کا حکم جب بیان کیا جائے، اس کا مذاق بنانے والے اور اس کا مذاق کرنے والے یہ اللہ کے ہاں پکے جاہل ہیں، وہ جاہل کے جو جاننا نہیں چاہتے، اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کی پھر بڑی سخت سزا ہے۔ لہٰذا جہاں بھی اللہ رسول کا حکم ہو تو اس حکم کو سن کر، یا پہلے سے آپ کو وہ حکم پتہ ہو، اس حکم کا نام لے کر دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرنا یا اس کا مذاق بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، توہین شعائر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی توہین میں آتا ہے۔ اگر مذاق اڑانے کی نیت سے کرے گا تو کافر ہونے کا 99% خطرہ ہے، کافر ہو جائے گا۔
اور اگر بیوقوف تھا، کچھ دماغ میں سوچا ہی نہیں کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تو اس کی لترال ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی عدالت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو جج جو ہے اس کو پٹائی کروائے گا کہ بھئی توبہ کر، تو نے دماغ استعمال کیوں نہیں کیا، ایسا کام کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ شریعت کا مذاق بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو جاہلوں کا کام ہے کہ اللہ رسول کا حکم آ جائے اور اس پہ وہ مذاق کریں، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ ایسی جہالت کرنے سے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جناب سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کے 3 سے 4 سوالات پیچھے گزر چکے ہیں، اور آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سوال کا اللہ سے پوچھ کر جواب دیتے رہے، تو آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر پھر سوال کیا کہ جی ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، یہ کون سی گائے ہوگی کہ ہم اس کا گوشت جو ہے میت کو لگائیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا قاتل کا، کیسے پتہ، یہ تو ہمیں ذرا سمجھا دیں یہ کیسی گائے ہوگی۔ تو اس کا انشاءاللہ کہہ کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ضرور سمجھ آ جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب بتایا، جس کو ہم نے آج پڑھا ہے، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس گائے سے کبھی مزدوری کا کام نہ کرایا گیا ہو۔ جانور سے جو مزدوری کرائی جاتی ہے، خاص طور پہ گائے بیل سے تو وزن بھی اٹھوایا جاتا ہے، گائے سے وزن نہ اٹھوایا جائے تو اس سے ہل چلوا لیا جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس کو رہٹ کے اوپر باندھ کر گول گھمایا جاتا ہے جس سے وہ رہٹ کا پہیہ گھومے اور پانی کھیتی کو لگے۔ تو ایسے جانوروں کے جسم پہ مزدوری کے نشان پڑ جاتے ہیں، جیسے جیسے ان کو وہ چیزیں باندھ کر چلایا جاتا ہے تو ان کے نشان پڑ جاتے ہیں جسم پر۔ اور تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو بھئی ایسی گائے ہو کہ جس سے اس طرح کا کام نہ لیا گیا ہو، نہ تو ہل چلایا گیا ہو، نہ اس سے پانی بھروایا گیا ہو، اور نہ اس کے جسم پہ کوئی اور طرح کا نشان ہو، ایسی گائے۔ اور اس سے پہلے جو نشانیاں تھیں وہ پچھلے ترجمے میں ہم بتا چکے ہیں کہ جناب وہ زرد رنگ کی ہو، خوش نما کھلتا ہوا رنگ ہو، اور دیکھنے والوں کو پسند آنے والا رنگ ہو، اور وہ گائے بڑی عمر کی بوڑھی نہ ہو اور بالکل بچی بھی نہ ہو، بلکہ ایک درمیانی عمر کی صحت مند گائے ہو۔ اور فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہ بھائی جب پہلی دفعہ انہوں نے دوبارہ سوال کیا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا بھائی جاؤ ذبح کر دو، سوال جواب میں نہیں پڑھو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو جا کے۔ انہوں نے بھی کہا کیسے کر دیں جی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر سوال پوچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ سوال جواب کھیلتے رہے، اور وہ لاش وہاں پڑی رہی مقتول کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر لو۔ آخر میں یہ ہوا کہ جب یہ ساری شرطیں انہوں نے سمجھ لیں اور لکھ لیں کہ اچھا جی یہ شرطیں ہیں، اب ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ایسی گائے مل نہیں رہی مارکیٹ میں، اور ملی تو بیچنے والے نے کہا کہ گائے کے برابر سونا تول کر دو۔ گائے اگر 3 من کی ہے، 5 من کی ہے، جتنی بھی، تو اتنا سونا مجھے چاہیے، اتنا سونا دو تو پھر گائے لے جاؤ، نہیں تو میں نہیں بیچتا، مجھے نہیں بیچنی۔ تو پھر انہوں نے سب چندہ کیا، اور ظاہر 2 گاؤں کی جنگ کا مسئلہ تھا، جان پہ بنی ہوئی تھی، چندہ نہ کرتے تو پھر جنگ لڑتے مارا ماری ہوتی، تو سب کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اب اس لیے ان کو چندہ کرنا پڑا، اور وہ سارا یہ گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر انہوں نے وہ گائے خریدی، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ لاش کو لگایا، تو وہ چاچا اٹھ کے بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے، جو بھی، بہرحال انہوں نے زندہ ہو گئے، اور زندہ ہو کر چاچا نے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے، جس کا یہ نام ہے، جس کے باپ کا یہ نام ہے، قتل کیا ہے، تو اس کو پکڑ لو۔ اور وہ بندہ بتا کے دوبارہ مر گیا، اور پھر اس کو دفن کفن کیا گیا، اور بھتیجا پکڑا گیا، اور بھتیجے کے بارے میں حکم یہ دیا گیا کہ اس کو وراثت نہیں ملے گی، اور ہماری شریعت میں بھی یہی حکم برقرار ہے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وارث نے کسی ایسے رشتہ دار کو قتل کیا کہ اگر وہ رشتہ دار اس کے قتل کیے بغیر مرتا، کوئی اور قتل کرتا، یا ویسے وہ مر جاتا بیمار ہو کے، یا اس کا ٹائم آ گیا تو وہ مر جاتا،
تو پھر اس کو وراثت ملتی ہے، لیکن اگر اس نے خود قتل کر دیا تو پھر اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو یہی حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ بھئی اس کو وراثت نہیں ملے گی، اور یہ کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور اس طرح وہ قاتل اور لالچی شخص اپنے برے انجام کو پہنچا، نہ اس کو شادی ملی، نہ اس کو پیسہ ملا، اور نہ ہی اس کو دعوے کا کوئی مال ملا جو اس نے سوچا تھا۔ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، غلط کام کا انجام غلط ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایسی جلد بازی، ایسی لالچ اور ایسے حرص کی وجہ سے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات جو روایات میں ملتی ہے کہ یہ جس بندے سے گائے خریدی تھی اس کی تو بھائی لاٹری نکل آئی نا، اس کو تو گائے کے برابر اتنے اتنے من سونا مل گیا۔ تو یہ کیا بندہ تھا اور اس کی کیا کہانی تھی؟ تو یہ ماں کا فرما بردار ایک نوجوان تھا، یہ ایک نوجوان تھا جو ماں کا فرما بردار تھا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، ان کا دل دکھانے سے بچائے، اور جو ماضی میں ہوا اللہ اس پہ ہمیں ندامت اور توبہ نصیب کرے۔ ماں باپ کی فرما برداری انسان کے لیے رزق کے ایسے راستے کھولتی ہے کہ انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ نوجوان تھا، ماں کا فرما بردار تھا، اور باپ اس کا بچپن میں فوت ہو چکا تھا۔ نیک صالح نوجوان تھا۔ اس کی کہانی یہ ملتی ہے بعض روایات میں کہ جب اس کے والد فوت ہونے لگے تو ان کے پاس چھوٹی عمر کی ایک گائے تھی، بچھیا، چھوٹی عمر کی ایک گائے تھی۔ تو وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لوگوں پر اعتبار کرنا مشکل ہے، کیا کریں؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو، اس چھوٹی سی گائے کو، گائے کی اس بچی کو اللہ کے حوالے کر کے جنگل میں چھوڑاؤ۔ یا اللہ، یہ تیرے پاس امانت ہے، جب میرا بچہ سنبھالنے قابل ہو جائے تو یہ گائے صحیح سلامت میرے بچے کو واپس کر دینا۔ یہ دعائیں مانگ کر اس باپ نے جا کر وہ جنگل میں گائے چھوڑ دی، اللہ کے سپرد کر دی، یا اللہ یہ تیرے پاس امانت ہے ہمارے بچے کی۔ نیک شخص تھا، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کی لاج رکھی، اور گائے کو جنگل میں پلنے کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا۔ وہ جنگل میں چارہ کھاتی اور وہاں پلتی رہی اور محفوظ رہی۔ نہ اس سے کبھی کسی نے پانی بھروایا، نہ کبھی کسی نے ہل میں جوتی، اور اس کا جسم بڑا خوبصورت، سلامت، کوئی نشان نہیں، کوئی عیب نہیں۔ جب یہ بچہ جانور سنبھالنے کی عمر کو پہنچا، شاید 12 سال، شاید 15 سال، شاید 16 سال، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میری عمر کے سب لڑکے کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا فلاں جنگل میں جایا کر اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کیا کر۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری جو گائے میرے باپ نے تیرے پاس رکھوائی تھی وہ مجھے دے دے۔ تو وہ لڑکا جنگل جاتا، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ میرے باپ نے جو گائے آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ مجھے عطا فرما تاکہ میں اس سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کروں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ گائے ایک دن اس کو واپس کر دی، واپس آ گئی وہ گائے، اور اس نے وہ گائے پکڑ لی، اور جو ماں نے رنگ وغیرہ بتایا تھا پہچان لیا، اور وہ اس گائے کو لے کر شہر میں آ گیا۔ اب ماں بیٹے نے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کریں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، اب ہم اس کے بچہ جننے کا، پھر دودھ اترنے کا، ان چیزوں کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کو بیچ کے آ جاؤ۔ لیکن جاؤ، جا کے دیکھو گاہک کتنے پیسوں کا آتا ہے، اور جو بھی تمہیں اس کا دام لگے اس کو کہنا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں گائے تمہارے حوالے نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اصل انچارج میری ماں ہے۔ میں گھر جا رہا ہوں، ماں سے اجازت لوں گا، ان کو بتاؤں گا اتنے پیسے لگ رہے ہیں، پھر میں واپس آؤں گا تو پھر کل مل لیں گے۔ اب ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی گائے بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی ہاں بیچتا ہوں۔ تو کتنے کی؟ جی اتنے کی۔ اس نے کہا کہ میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اس بندے نے کہا کہ
میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اب ماں کا فرما بردار نہ ہوتا تو کہتا ہاں ڈبل لا نکال، لیکن ماں کا فرما بردار تھا، ماں نے کہا تھا پہلے مجھ سے آ کے کنفرم کرنا۔ وہ گیا، جا کے ماں سے کہا کہ جی آپ نے تو مثال کے طور پر 3 دینار بتائے تھے، گاہک آیا ہے وہ کہتا ہے 6 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ لگا رہا تھا کہ ابھی دے، کسی سے پوچھنے نہیں جا، ابھی دے۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا ہے پہلے مجھے بتاؤ آ کے، تو ماں نے کہا کہ اچھا 6 درہم دے رہا تھا، چلو بیٹا تو نے اچھا کیا، اب کل جب وہ آئے نا تو اس سے 6 ہی مانگنا، یا یہ کہ کوئی بھی آئے تو 6 مانگنا، لگتا ہے ہمارا جانور ہے 6 کا، جبھی تو مارکیٹ میں یہ آواز لگی ہے۔ اگلے دن وہ بچہ گیا واپس ادھر اور وہی گاہک پھر آ گیا، بولا ہاں بھائی کتنے میں دو گے؟ بولا 6 دینار میں۔ بولا آج 12 لے لو، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں کے پاس پوچھنے مت جاؤ، ابھی لو، پوچھنے جاؤ گے تو پھر سودا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ماں نے تو کہا ہے کہ مجھ سے پوچھنا آ کے، آج میں نہیں دیتا، کل آنا۔ پھر گیا ماں کے پاس، بولا کہ آج وہ پھر آیا تھا، آج میں نے اس سے 6 مانگے، بولا کہ ڈبل دیتا ہوں، 12 دیتا ہوں، لیکن ماں سے پوچھنے مت جاؤ، ابھی دو۔ میں نے کہا نہیں میں ماں سے پوچھنے جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بھائی یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کیس، یہ کیس تو سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیسا گاہک ہے؟ آتا ہے آ کے ریٹ بڑھاتا ہے اور شرط یہ لگاتا ہے کہ ماں کو پوچھنے مت جاؤ۔ لگتا ہے کہ اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے یا تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب جو کل وہ آئے تو تم سے بھاؤ تاؤ کرے کہ کتنے میں بیچتے ہو، تو تم اس کو کہنا کہ اس بات کو چھوڑو، اس بات کو چھوڑو، یہ مشورہ دو کہ ہم اس گائے کا کریں کیا، بیچیں بھی کہ نہ بیچیں، کیا کریں۔ اب جب وہ بندہ تیسرے دن آیا، لڑکے سے کہتے ہیں ہاں بھائی کتنے کی دو گے؟ تو لڑکے نے وہی بات کی، اس نے کہا کہ ہاں یہ تم نے کام کی بات پوچھی ہے، اس کو گھر میں لے جا کے رکھو، اس کی سیوا کرو، خیال کرو، ان قریب اس کا بہت بڑا ریٹ تمہیں ملنے والا ہے۔ بنی اسرائیل اس کے لیے مجبور ہوں گے تم سے خریدنے آئیں گے، تو تم اس وقت کہنا کہ اس کے وزن برابر سونا دو، اور وہ تم سے لیں گے، ڈرنا نہیں، بکے گی، جاؤ۔ وہ بچہ گھر چلا گیا، جا کے ماں کو بتایا، ماں نے کہا ٹھیک ہے، چند دن اور فاقے گزارتے ہیں، محنت مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ اچھے دن لائے گا۔ اور انہوں نے اللہ رب العزت پہ توکل کیا، اور جس طریقے پہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پہلی زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے، اور اللہ کے احکام کو پورا کرتے تھے، نبی کے احکام کو پورا کرتے تھے، اسی طرح غربت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو چند دن گزرے تو اس کے بعد یہ قتل کا مقدمہ پیش آ گیا، اور یہ سارا واقعہ جو آپ سے عرض کیا گیا، بنی اسرائیل نے چندہ جمع کیا، لا کر گائے کے برابر وہ جو ہے سونا تول کر اس لڑکے کو دیا، اور وہ گائے لے گئے، لے جا کے ذبح کر کے یہ کام کر دیا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر واقعے کے اندر، ہر کام کے اندر۔ ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، ایمان لانا ہے اسی طرح، لیکن بعض سوالات علماء نے سمجھانے کے لیے، یا کافروں کی طرف سے بعض دفعہ علماء کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں، تو وہ لکھے ہیں، 1-2 سوال ہم بطور مذاکرہ عرض کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی مردے کو زندہ کرنا تھا نا، اور زندہ کر کے قاتل کا نام پوچھنا تھا، قاتل کا نام اس کے منہ سے سننا تھا، تو یہ اتنی جو لمبی ترتیب بنائی گئی، کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم جو دیا گیا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ نے، اللہ کہتا کہ بھائی اے موسیٰ جاؤ لاش کے پاس، اس کو بولو ہاں بھائی بتا کس نے تجھے مارا ہے۔ تو نبیوں کے معجزے تو ثابت ہیں، تو وہ اٹھ جاتا، وہ کہتا جی مجھے میرے بھتیجے نے مارا ہے، بات ختم۔ یہ گائے ذبح کرنے کا بیچ میں معاملہ یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب پہلا تو وہی لکھا کہ سمجھ نہ آنے پر ماننا اصل ایمان ہے، سمجھ نہ آنے پر مان لینا ایمان ہے۔ جب سمجھ آ گئی اس کے بعد مانا تو ایمان تو نہ لائے نا، پھر تو اپنی سمجھ کی وجہ سے مانا۔ بہلول کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ ساحل کنارے بیٹھ کر مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بچوں کی طرح بنا رہا تھا، پاؤں کے اوپر مٹی ڈالتا،
اس میں سے پاؤں نکال لیتا، وہ مٹی کا چھوٹا سا گھر بن جاتا جس کو گھر بندہ کہتے ہیں، تو گھر بندے بنا رہا تھا چھوٹے چھوٹے۔ تو ملکہ زبیدہ وہاں سے گزری، ملکہ زبیدہ واک کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئی تھیں، نیک خاتون تھی بہت، وہ وہاں سے گزری، پہچانتی تھی کہ یہ ملنگ اللہ والا ہے، تو پوچھوایا کہ بھائی پوچھو یہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ نے پوچھوایا کہ یہ جنت کے گھر ہمیں دے گا، ہمیں جنت کا گھر دے گا؟ جانتی تھی نا کہ اللہ والا ہے، تو مذاق اڑانے کے بجائے ان کی بات کو سیریس لیا اور کہا کہ بھئی اگر جنت کا گھر بنا رہے تو ہمیں بھی دے دو۔ تو بہلول نے فرمایا کہ ہاں اتنے روپے کا، جو بھی قیمت بتائی تھوڑی سی، تو ملکہ نے اتنے روپے جو ہے وہ بھجوا دیے اور کہا ٹھیک ہے تمہارا جنت میں گھر ہو گیا۔ بادشاہ کو خواب میں آتا ہے، اچھا بادشاہ نے بھی دیکھا تھا اسی طرح وہ پاؤں ڈال کے گھر بناتے، تو بادشاہ نے توجہ نہیں کی، بولا یہ ملنگ آدمی پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ جی جنت کا محل ہے بڑا عظیم الشان، کس کا؟ بولا تیری بیوی زبیدہ کا۔ میرا نہیں؟ بولا نہیں تیرا نہیں۔ اب ہارون الرشید کو یہ کہانی پتہ تھی کہ ملکہ نے پوچھوایا تھا، اس نے کہا تھا جنت کا محل ہے اور پیسے دیے تھے، وہ اگلے دن پیسے اپنے لے کے بھاگا اور صبح صبح وہیں واک کرنے کے لیے پہنچا، دیکھا بیٹھ کے گھر بنا رہے ہیں، تو کہا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بولا جنت کا گھر۔ بولا مجھے کتنے میں دو گے؟ بولا اب نہیں دوں گا۔ وہ کیوں؟ بھائی دے دو۔ بولا یہ بن دیکھے کا سودا تھا، وہ زبیدہ کر گئی، تو دیکھ کے آ گیا ہے نا رات کو۔ بن دیکھے کا سودا ہے، ایمان تو بن دیکھے کا سودا ہے، جو دیکھ کے سودا کرے تو وہ ایمان تھوڑی لا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی سمجھ آ گیا تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ سمجھ نہیں آیا تو مانو، تو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی حرکتیں آپ سورہ بقرہ کے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کی عجیب و غریب حرکتیں ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اس کو حکم دیتے بھائی زندہ ہو اور بتا تجھے کس نے مارا، وہ زندہ ہو کے بتاتا تو بنی اسرائیل کہتے یہ مرا ہی نہیں تھا، یہ تو زخمی تھا، ابھی صحیح تھا، یہ صحیح ہے، یہ تو ٹھیک تھا بھائی۔ اور بلکہ کیا بعید ہے کہ حضرت موسیٰ کے اوپر الزام لگا دیتے کہ اچھا بھلا زندہ تھا، تو نے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ معجزہ کر کے اس کو مار دیا، زخمی تھا اس کا علاج کرتے شاید یہ ٹھیک ہی ہو جاتا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے دیر لگوائی، خوب دیر ہو گئی، لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، یقین ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے، اور ایک گائے چاہیے، وہ گائے ڈھونڈتے پھرے، کتنے اس میں گھنٹے لگے، کیا ہوا پتہ نہیں۔ اس کے بعد جا کر وہ گائے ملی، پھر انہوں نے سودا کیا، اور پھر جا کے اس کو کب ذبح کیا، کب اس کی بوٹی نکالی، کب جا کے اس کے مردے کے لگائی۔ تو اب سارے کام جب اپنے ہاتھ سے کیے تو اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ الزام یا حرکت ان سے اب ہونا ممکن نہیں رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو کام کروانا تھا وہ بھی کروایا، اور جو ان لوگوں سے بعید نہیں تھی حرکتیں، ان حرکتوں کے ہونے سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا دیا۔ اور تیسری بات یہ جو خود اللہ رب العزت نے بتائی بھی ہے قرآن پاک میں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ رب العزت نے اس کے مر جانے کو کنفرم کروانا تھا تو دیر لگوائی، ایک پنچایت بنی، لمبا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد اللہ نے زندہ کر کے دکھایا، تو تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد کروڑوں ہزاروں کھربوں سال کے بعد بھی کسی کو زندہ کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ اس مردے کو ایک انتہائی یعنی سمجھ نہ آنے والے غیر عقلی قسم کی طریقے پر اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اسی طرح اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہا ہو کہ اللہ کیسے ہمارے اسی جسم کو جو مٹی مٹی چورا چورا پاؤڈر ہو کر ہواؤں میں بکھر کر دور دور پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا،
اس کو دوبارہ اللہ جمع کرے گا، ہمارا یہی والا جسم دوبارہ بنے گا اور اس میں وہ روح جو ہے دوبارہ آ جائے گی۔ لوگوں کو نہیں بھی سمجھ آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ماننا چاہیے، جیسا کہ اس کیس کے اندر سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہوا، لیکن وہ زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور اللہ رب العزت نے اس طرح قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کی روش اور ان جیسی عادتوں پر چلنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت اپنے اور اپنے نبی کے حکموں کو بغیر سوال کیے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء افہامنا وشفاء اسقامنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا اجمعين، يا بديع العجائب والخير يا بديع، اللهم اجعل فدة من الناس تهوي الينا وارزقنا من الثمرات واجعلنا من الشاكرين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.